السلام علیکم، پیش خدمت ہے آج کی بات سیٹھی کے ساتھ، اور میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. میرا دل کر رہا ہے آج کے اسلام پہ وعلیکم السلام کہنے کو. ہاں بیکاز وہ کہتے ہیں جی آپ السلام علیکم کیوں کہتے ہیں, آپ السلام علیکم کیوں نہیں کہتے؟ آپ کی ساری جو تلفظ ہے اور آپ کے جو آراب وغیرہ ہیں وہ صحیح کروانے کے لیے بیٹھے ہیں لوگ. ہاں بالکل, اور ٹائیوں کا بھی اس کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کلر اور کے آپ کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جناب. آپ کی ساری یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کلر کمبینیشنز اور سارا کچھ ہی. آپ کے بڑا فین بیس ہے آپ کا. چلیں, آپ تک زیادہ فیڈ بیک آتا ہے, میں ذرا اس سے محروم بھی رہتی ہوں. اچھا, جب بات ہو رہی ہے کہ رد عمل آتا ہے, لوگوں کا تبصرہ آتا ہے, تو تبصرے اور تجزیے تو کیے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس چڑھائی کے اوپر جو انہوں نے وینزویلا پہ کی. اور انہوں نے کہا کہ میں نے براہ راست وہ ساری کارروائی دیکھی کہ کیسے پریزیڈنٹ مادورو کو اٹھایا گیا, ان کی اہلیہ سمیت بستر سے نکال کر ہم لے کر آ رہے ہیں بحری جہاز کے ذریعے امریکہ, جہاں مینہٹن کی عدالت میں ان کا ٹرائل کیا جائے. پہنے ہوئے ہیں جی یہ بھی بستر سے اٹھایا نا جی. 2 بجے تو ہوا, رات کے 2 بجے تو آپریشن ہوا, تو ظاہر ہے وہ تو نیم خوابی میں ہوں گے, خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں گے. بے شک انہیں تھریٹ تھا, لیکن اس کے باوجود وہ سوئے ہوئے تھے اپنے محل میں. اینیویز اس کے بعد ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے ساری اس کی ڈیٹیلز دی اور اپنی فتح کا جشن منایا, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن بڑا اہم اعلان جس کو لے کر پوری دنیا میں بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا امریکہ نے مڈل ایسٹ کے اپنے آپریشن سے سبق نہیں سیکھا, ان کارروائیوں سے سبق نہیں سیکھا جو امریکہ پوری دنیا میں کرتا رہا جمہوریت کے نام پر. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اقتدار کی جب تک سموتھ ٹرانزیشن وہاں نہیں ہو جاتی, منتقلی نہیں ہو جاتی, ہم چلائیں گے وینزویلا کو, اور پھر ہماری آئل کمپنیز وہاں جائیں گی. اچھا چلے, وہاں وینزویلا میں تو وائس پریزیڈنٹ کو عارضی طور پر ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کے سر پر رکھ کر یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ چلیں گی تو ہم ٹروپس آن گراؤنڈ نہیں بھیجیں گے, ادروائز امریکہ کچھ اور کرے گا. یہ کیسے ممکن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ وہ وینزویلا کو چلائیں؟ نہیں چلا سکتے وداؤٹ ٹروپس آن گراؤنڈ, مگر میرا نہیں خیال وہ ٹروپس آن گراؤنڈ کریں گے, بیکاز ٹروپس آن گراؤنڈ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا, وہ رہا ہے لانگ وارز. جہاں بھی امریکہ نے ٹروپس آن گراؤنڈ کیے نا, وہاں 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو لمبی جنگ چلی ہے, دوسرا امریکہ ہار گیا, بھاگنا پڑا پھر. کیونکہ ٹروپس آف گراؤنڈ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کیجولٹیز نہیں لے سکتے. جی, آپ کا ذہن ایسا ہے کہ ایک امریکن 10 دوسرے, مگر جب ٹروپس آن گراؤنڈ میں آپ کی کیجولٹیز ہوتی ہیں تو یو کانٹ, پبلک اوپینین آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک یہ ٹروپس آن گراؤنڈ والی تھریٹ جو ہے نا از ناٹ اے ریئل تھریٹ. بٹ جو ریئل تھریٹ یہ ہے کہ ہم چلائیں گے. اب وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی چلا سکتے ہیں نا. اگر جو وائس پریزیڈنٹ ابھی بنی ہے, اگر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم جاتی ہے اور ان سے نیگوشیٹ کرتی ہے, 2-3 چیزیں انہوں نے نیگوشیٹ کرنی ہے. ان کا یہ مطلب کہ ہم چلائیں گے کا مطلب کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ نے اب کوئی آئل جو ہے وہ چائنا کو ایکسپورٹ نہیں کرنا, ختم, بند. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو آئل ریفائنریز ہیں جو کہ سپلائی کرتی ہیں, کروڈ آئل, ناٹ ریفائنریز, کروڈ آئل کی جو پمپنگ ہے, جو آپ کروڈ آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ چائنا کو نہیں کریں گے, آپ ہمیں کریں گے, امریکہ کو کریں گے. اور کیوں امریکہ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک زمانے میں وینیزویلا 20 سال پہلے, 30 سال پہلے, سارا جو تیل بنتا تھا وہ امریکہ کو سپلائی کرتے تھے. وینیزویلا جو تیل بناتا ہے یا کروڈ جو نکلتا ہے وہ بہت ہیوی کروڈ آئل ہے, اس کے لیے ڈفرینٹ کی ریفائنریز کی ضرورت ہے. اچھا, امریکہ جو خود تیل بناتا ہے فرام شیل, وہ بڑا لائٹ آئل ہے, یہ بڑا ہیوی ہے. اچھا, تو انہوں نے, امریکہ والوں نے اس وقت جب یہ وینیزویلا سے لیتے تھے تو انہوں نے ریفائنریز بنائی اس تیل کے لیے. اچھا, اور وہ ساری ریفائنریز ساؤتھ امریکہ کے جو سدرن ڈسٹرکٹس ہیں, جہاں لوئزیانا ہے یا ٹیکسس ہے, وہاں ساری 8-10 ریفائنریز کانسنٹریٹ کی تھی. اس لیے کیونکہ وہاں سے لیٹن امریکہ وینیزویلا جانا شارٹیسٹ ڈسٹینس. تو وینیزویلا کے جو آئل تھا ہیوی کروڈ, وہ آتا تھا ڈیورنگ ٹو دیز ریفائنریز, ٹھیک, اینڈ یہ وہاں سے پروسیس کرتے تھے. اب جب سے یہ وینیزویلا جو ہے یہ چائنا کی طرف اس نے بھیجنا شروع کر دیا, تو وہ جو ریفائنریز ہیں وہ خالی ہو گئی, ظاہر ہے وہ اب چل نہیں رہی ہیں. تو امریکن کارپوریٹ انٹرسٹ کا بھی بڑا پریشر تھا کہ یہ وینیزویلن آئل ہمیں ملنا چاہیے, اور ہماری ساری ریفائنریز بند ہیں, ان کو ہم چلائیں گے. ٹھیک, تو ایک تو یہ بہت بڑا, اور یہ وہ کہیں گے ان کو کہ چائنا آپ نہیں بھیجیں گے, آپ ہمیں بھیجیں گے. اوکے. دوسری بات,
وینیزویلا کی جو آئل پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہے اس وقت, لوسٹ ان دا ورلڈ. امریکہ کی ہائیسٹ ان دا ورلڈ, مور دین سعودی عربیہ. اچھا, سعودی عربیہ نمبر 2 پہ ہے میرا خیال ہے. جی نمبر 2 پہ. تو اب امریکہ وینیزویلا کو کہے گا کہ اپنی آئل پروڈکشن بڑھائیں. آئل پروڈکشن وہ بڑھا نہیں سکتے بیکاز ان کے پاس جو ساری فیسلٹیز ہیں بہت پرانی ہیں. تو امریکہ یہ کہے گا کہ اب ہماری کمپنیز کو اجازت دیں, وہ آئیں گی, آپ کی جو کروڈ آئل کی جو ایکسٹریکشن کمپنیز ہیں ان کو ہم ماڈرنائز کریں گے, انویسٹمنٹ کریں گے, ماڈرنائز کریں گے اور تیل ہم لے جائیں گے. جی. تو یہ چلانے کا یہ مطلب ہے ایک کہ چائنا کے ساتھ ختم. ٹھیک. نمبر 2, چائنا کے ساتھ جو ساری ملٹری کوآپریشن ہو رہی ہے بند. بہت سے اس وقت جو ویپن سسٹمز ہیں وہ رشین چائنا کے ہیں وہاں, تو وہ بھی بند. اور تیسری یہ کہ ہماری کمپنیز آئیں گی اور آئل پروڈکشن بھی کریں گی اور ایکسٹریکشن بھی کریں گی اور ہم لے بھی جائیں گے. دس از واٹ ہی مینس. تو اگر جو نئی حکومت آتی ہے وہ یہ بات مان لیتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ کہہ رہا ہے ہم چلائیں گے. دس از واٹ اٹ مینس. یہ مطلب, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ وہ خاتون مچا دو جس کو نوبیل پرائز ملا ہے, اور ظاہر ہے اس وقت بیکنگ تھی امریکہ کی بھی فساچا, تو وہ ان کو بڑا ہیومن رائٹس کیمپینر یہ وہ وغیرہ کیا, رائٹسٹ ہے وہ, اس نے کیا ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنا ہے, مگر انہوں نے اس کو رول آؤٹ کر دیا. جی, انہوں نے کہا کہ حمایت نہیں ہے. ہاں, یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آلریڈی ڈیل ہو گئی ہے ڈیلسی کے ساتھ, دا وائس پریزیڈنٹ جو اب ایکٹنگ ہے اور ڈیفینس منسٹر. یہ میں نے کل کے پروگرام کل کے یا پرسوں کے پروگرام میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایم نہیں ہو گیا, یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. یہ کل کے شو میں ہی کل کے شو میں نے کہا, اور وہ ڈیل ہے جس کے تحت یہ بھی باتیں طے ہو چکی ہیں. جی. تو کہ کس نے بننا ہے آگے اور وہ کیا تعاون کریں گے. اچھا. اور تو اسی لیے اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ بننے جا رہے ہیں وہ اگر یہ پتہ چل گیا وینیزویلن عوام کو کہ یہ تو امریکہ کے پٹھو ہیں, تو وہ ان کے لیے مسئلے بن جائیں گے نا, بیکاز اٹس این انویژن فورس. وہ اس لیے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیفینڈ کریں گے, ہم کالونی نہیں بنیں گے. ہم کالونی نہیں بنیں گے, یہ نہیں بنیں گے. تو اگر ڈیفینڈ ہی کرنا تھا تو جب وہ ہیلی کاپٹرز آ رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ تب کر لیتے. ہاں, آپ کیا تھے؟ ہیلی کاپٹر کو شوٹ ڈاؤن کرنا از دی ایزیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. وہ کیا ہو گیا آپ کی کتنی ایئر ڈیفینس اور آپ کا ریڈار اور آپ کا یہ اور آپ کا وہ کہاں گئے سارے؟ فارغ ہو گئے نا. اور اب امریکہ جو ہے وہ اس قسم کی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہم نے ان کے ایئر بیسز کو, ان کے سسٹمز کو جیم کر دیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے. This is all a planned, fully planned operation, and I think they have succeeded in it. اور اب وہ وینیزویلا کو اسی طریقے سے چلائیں گے کہ اپنا پپٹ وہاں بٹھائیں گے. پپٹ سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ الیکشن کی طرف بھی جائیں آگے, اور جو اگلے وہ بھی پپٹس. امریکہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر اب ہر حکومت جو ہے they have to be a puppet. وہ ہمارے کسی ہمارے ایک فیصلے کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ویسٹرن ہیمسفیئر ہے اینڈ فل اسٹاپ. اسی لیے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیوبا کی طرف بھی توجہ دیں گے اور پھر لپک کے جائیں گے گرین لینڈ. وہاں بھی اٹس آئل, منرلس, آئل روٹس کو کنٹرول کرنا اینڈ منرلس کی ایکسٹریکشن. اٹس اے اسٹریٹ فارورڈ ڈونلڈ ٹرمپ اکنامک اوبلیک امپیریلسٹ اسٹریٹجی. اکنامکس میں ٹیرفس, منرلس, آئل. جابز ان امریکہ, ریفائنریز چلنی شروع ہو جائیں گی. So you know it's part of the same outlook philosophy. تو بڑی کنسسٹنٹلی وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں. سر صاحب, جہاں اور بہت سے سوال موجود ہیں کہ منڈے کو پیر والے دن جو اجلاس بنایا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کا وہ کیا کرے گا, تو 1989 میں بھی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے سیشن ہم نے دیکھے جنہوں نے کنڈیم کیا تھا امریکی انٹرونشن کو پاناما میں. تو میں یہ سوال آپ کے سامنے نہیں رکھتی کہ پیر کو کیا کرنے جا رہی ہے یونائٹڈ نیشنز, لیکن امریکہ کے اس اقدام سے پریسیڈنٹ کیا سیٹ ہوا انٹرنیشنلی اور چائنا اس سے کیا سیکھے گا؟ دیکھیے دو چیزیں سیٹ ہوگی نا. ایک تو یہ کہ گلوبل آرڈر جو ہے, جو رولز بیسڈ آرڈر جس کی بات کرتے تھے, سول سپر پاور, وہ فارغ ہو گیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ڈوئل, رشیا ایک طرف امریکہ, اب چائنا آ گیا. امریکہ کی جو ہیگمنی تھی وہ بیٹھ گئی. اب امریکہ انڈر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ریکگنائز کر لیا کہ اب ملٹی پولر ورلڈ ہو گیا. اس لیے وہ نیٹو سے بھی باہر آ گیا ہے اور وہ کہہ رہا نہیں اپنا سارٹ آؤٹ کرو. اور وہ اپنی اکانومی
کی طرف توجہ دے رہا ہے. لوگ ابھی تک سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری پولیٹیکل اور ملٹری اسٹریٹجی از ایمڈ ایٹ پروٹیکٹنگ امریکن اکانومی, پروٹیکٹنگ امریکن ڈالر. اس وقت امریکہ کی ڈیٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اس کو سروس بھی نہیں کر سکتے, اور بہت خطرہ لگا ہوا ہے کہ ڈالر جو ہے اس کی ویلیو گرے گی, اور لوگ ابھی امریکن سیکیورٹیز اور امریکن ڈیٹ لینا نہیں چاہ رہے. چائنا ڈس انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, یورپ تنگ آیا ہوا ہے کہ یہ امریکہ تو سسٹین نہیں کر سکتا. اس کو جیسے پاکستان کا کیس ہے نا, آپ نے اور بورو کر کے پرانے پیمنٹس کرنی, امریکہ کا اس سے بہت زیادہ خطرناک حالات ہے. وہ تو ڈیفالٹ پہ ہے, مگر کیونکہ وہ امریکہ ہے تو اس کو ہم ڈیفالٹ نہیں کہتے, بٹ وہ تو اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. وہ پرنٹ کر کے ڈالر جتنا زیادہ پرنٹ کرے گا اتنی ڈالر کی قیمت گرے گی. تو آئی تھنک وہ اپنی اکانومی کو پروٹیکٹ کرنے جا رہا ہے, اینڈ اس کے بیسس کے اوپر یہ ساری جو اسٹریٹجی آف منرلس اینڈ آلسو ٹیرفس اینڈ آلسو آئل, سو دس از کنسسٹنٹ ود اٹ. اس نے یہ دیکھا ہے کہ اب فائدہ کوئی نہیں لڑائی جھگڑے کرنا ادھر ادھر جہاں ہمیں ملتا کچھ نہیں. ٹھیک, اب وہ اسٹریٹجی ختم. اپنے ہیمسفیئر کے اندر کنٹرول کرو, اپنے ڈالر کو اسٹرانگ کرو اپنے, اور یہ جو ہے نا لوگوں کے اوپر جا کے بیٹھ جانا اور بوٹس آن گراؤنڈ کرنا اور پھر ہار جانا, یہ فارمولہ نہیں کرنا. یہ تھریٹ ہے ابھی بوٹس آن گراؤنڈ کی, بوٹس آن گراؤنڈ یہ نہیں کریں گے. تو چائنا کے لیے چائنا, اب چائنا یہ سب چیز دیکھ رہا ہے, روس یہ سب چیز دیکھ رہا ہے. روس میں اگر میں روس میں بیٹھا ہوں تو میں کہا تھا کلیئر سگنل ہے کہ یوکرین میں کر لو جو کر لو, اگر آپ کر سکتے تو کر لو. جواز مل گیا نا, پاور ہے آپ تو کر لو, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. نہیں کر سکتے تو نہ صحیح, پھر وہ تو ہم تو جو کریں گے چھوٹا موٹا وہ تو ہے ہی, یورپینس بھی کریں گے, روکیں گے آپ کو, مگر اگر آپ کر سکتے ہو کر لو. اور جو چائنا بیٹھا ہوا ہے نا, چائنا یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ تو سارا رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر یہ تو فارغ ہو گیا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اوکے, تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا ایریا ہے, وہ سارا ایریا ہمارا ہے, تائیوان ہمارا ایریا ہے. چائنا میرا خیال ہے اس نے پہلے سے پہچان لیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا کیا. اسی لیے آپ نے نوٹ ضرور کیا ہوگا کہ پچھلے 6 ماہ سے چائنا جو ہے وہ تائیوان کی بات ریگولرلی کر رہا ہے, اور یہاں تک کہ وہ اس نے جو اپنی ملٹری ہارڈ ویئر ہے انکلوڈنگ ایمفیگوس بوٹس لائک ٹینکس اور نئی چیزیں, وہ دکھا رہا ہے کہ اگر ہمیں انویژن کرنا پڑے تائیوان تو وی کین. اور وہ اپنی نیوی کی جو ڈرلز کر رہا ہے اس سے بھی یہ کلیئر نظر آتا ہے, جو ایئر ڈرلز کر رہا ہے اس سے بھی وہ کلیئر کر رہا ہے کہ جی ہم جب چاہیں ہم کر سکتے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے انہوں نے اپنی اتنی ڈرلنگ کر لی ہے کہ دے تھنک دے نو وین ٹو ڈو اٹ. تو اب جیسے یہ امریکہ کا یوکرین کو پیسے بھی تھوڑے بہت دے رہا ہے اور کچھ ہتھیار بھی دے رہا ہے, مگر ان کو بیل آؤٹ نہیں کرے گا, وہ تھوڑا بہت دیتا رہے گا, وہ کرنا ہے. اسی طریقے کے ساتھ یہاں سے آوازیں آئیں گی کہ ہم ڈیفینڈ کریں گے, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا کہ دیکھیے جاپان والوں آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوریا والوں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ڈیفینڈ کریں نا, آپ یہ تو ہم اتنی دور سے کیوں آ کے, جیسے یورپ کو کہا یوکرین کے معاملے پہ آپ پہ کرو. تو یہاں یہ اس نے کوریا کو بھی کہنا شروع کر دیا ہے, فلپینس کو بھی کہنا شروع کر دیا ہے, اور جاپان کو بھی. جاپان نے بھی اپنا ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھا لیا ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے آپ پہ سنبھالو. تو چائنا تو اس سے بہتر اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اٹس اے سارٹ آف ہاف سگنل ٹو چائنا کہ یہ اپنا ڈیفینس کرتے ہیں تو کریں, میں اس سے آگے کتنا جاؤں گا, میرے لیے وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے. جیسے چائنا کے لیے کریبین پہنچنا بڑا مشکل ہے, بالکل وہ آئے بھی نہیں, اسی لیے تو اس لیے میرا خیال ہے یہ ایک اس قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سینس کہ جی ناؤ اٹ از ریال پالیٹک, اٹ از ریئلزم, رائٹ, کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے, کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے, کوئی یہ ڈیموکریسی ہو کے سب ختم, اٹ از پاور گراب, might is right and for the sake of your own interest, national interest. اب یہ آپ گلوبل پولیس مین نہیں بنیں گے, اور چائنا تو کبھی بننا بھی نہیں چاہتا تھا, تو چائنا کو بھی موقع مل جائے گا ناؤ ٹو پلان اے اسٹریٹجی ٹو ٹیک تائیوان. رشیا کو کلیئر سگنل مل گیا, رشیا ناؤ ہیز ٹو موو فاسٹ تاکہ جلدی سے جلدی یوکرین کو جو اس نے اسٹیٹس کو جہاں جا کے روکنا ہے وہ کر لے. اسی لیے رشیا ول انکریز اٹس اٹیکس تاکہ جلدی سے جلدی جو ایریاز ہم نے لینے ہو جائیں اس کے بعد ڈیل کر لیں گے, ختم. تو اینڈ سملرلی آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب گرین لینڈ کی طرف جائے گا آگے پیش, اور وہ وہاں بھی ڈیمونسٹریٹ کرے گا کہ تو ڈیمونسٹریشن جو امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف ہو رہی ہیں اور کانگریشنل ووٹ کی بات کی جا رہی ہے, تلسی گبارڈ وہ مخالفت کر رہی ہیں سیکشن کی, ایون کہ ممدانی
انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو جنگ کے مترادف ہے. نہیں مگر نہیں, اٹس ناٹ سگنیفیکنٹ. تلسی تو ان کی اپنی کیبنٹ کی ممبر ہے, اس کی چھٹی ہونے والی ہے, شی نوز دیٹ. اور اس نے ناراض کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو آن ادر ایشوز آلسو, اور نیٹو کے اوپر بھی اینڈ سو آن, اینڈ یورپ کے اوپر بھی. اور اب یہ پھر اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی یہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا, ایسے ہی کہا ہے نا. ہاں, تو اب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے آپ, تو ڈونلڈ ٹرمپ ڈزنٹ گیو اے ڈیم, تو وہ تو اس نے جو کرنا تھا کر لیا ہے. تو ووٹنگ ان کے اگینسٹ کانگریشنل ووٹ کی بات کی جا رہی ہے ایسے, میرا نہیں خیال, کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں, کیونکہ سارے ریپبلکنس میجورٹی ہے اس کے پاس, ریپبلکنس تو ساتھ کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے ہیں, تو اس لیے تو آئی ڈونٹ تھنک. دیکھیے یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جس نے یہ وار کی اجازت ہی نہیں لی, وار کر دیا اور اجازت ہی نہیں لی فرام کانگریس. انڈر دا کانسٹیٹیوشن کانگریس نے اوکے کرنا ہوتا ہے, تو اس نے اجازت کے بغیر کر دیا, اور کانگریس چپ ہے. اور بائی دی وے سب سے امپورٹنٹ بات یہ نہیں کہ ریپبلکنس چپ ہے, ڈیموکریٹس بھی چپ ہے. اس کی کیا وجہ؟ دے آلسو اگری ود دس فلاسفی کہ تیل چاہیے بیک یارڈ کو. ہاں, ڈیموکریٹس بھی انٹرونشنز کے حق میں رہے ہیں. یہ جو بوٹس آن گراؤنڈ کی انٹرونشنز ہوئی ہیں, پہلے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ایک پیج پہ تھے, تو اب بھی ڈیموکریٹس چپ ہے. اسی لیے جو بولا ہے وہ بولا کون ہے, زوران بولا, اور برنی بولے گا, مگر باقی یہ سب ڈیموکریٹس چپ. وہ جنگیں تو انہوں نے چھیڑی تھی, ٹرمپ جس سے نکلنے کی بات کیا کرتے تھے, سو اس معاملے وہ کس منہ سے بولیں گے. اس لیے آئی تھنک یہ بائی پارٹیزن قسم کا کنسنسس ہے وہاں. اور یورپ بھی چپ ہے. یورپ کا بس ہلکی پھلکی مذمت آئی ہے کہ باہر سے آپ حل تلاش نہیں کر وہ ایک سکتے, فرانس نے یہ بکا ہے, باقی تو سارے چپ ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں معاملے کو, دیکھنا کیا ہے. اٹلی نے جیسے کہا, اور باقی یہ جو انڈیا نے جو چکر چلایا ہے, انڈیا نے تو کنڈے بھی نہیں کیا, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, ہلکی پھلکی ہلکی دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں, کہیں دیکھتے ہیں اور کہیں کر جاتے ہیں. بہت زیادہ خوفزدہ ہے ٹرمپ سے, پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. ہاں بالکل, ساؤتھ کے نیشن سے کنڈیم کیا, اٹ از ناٹ آن. اچھا سیٹ صاحب, ایک اور جنگ جو چھڑی ہے وہ ہے سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ جو دو طرفہ اس وقت گولہ باری ہو رہی ہے وہ بی سی سی آئی اور بی سی بی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان چل رہی ہے. اور یہاں تک کہ بنگلہ دیشی جو کچھ واریئرز ہیں, کی بورڈ واریئرز, انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آئی پی ایل کے لوگوں سے آپ وہ ہٹائیں شاٹ جو ہمارے ایک پلیئر نے لگائی تھی 2007 میں, مشرفی, ان کی جانب سے ایک شاٹ لگایا گیا تھا جس کو لے کر آئی پی ایل کا لوگو ڈیزائن کیا گیا تھا, تو وہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ہٹائیں. اب یہ معاملہ تب سے شروع ہوا جب مستفیض الرحمان کو کولکتہ نائٹ رائڈرز کی طرف سے شاہ رخ خان نے 9.2 کروڑ بھارتی روپے کی بولی لگا کر خرید لیا. اس کے بعد پورے بھارت میں ایون پولیٹیشینز نے, ناٹ جسٹ کرکٹرز, پلیئرز, ایوری بڈی, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے ان کے کھلاڑی کو لیں. تو اتنا پریشر آیا کہ انہیں ان کو نکالنا پڑا, ریلیز کرنا پڑا, جس کو لے کر اب دونوں طرف یدھ چھڑی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور یہاں تک کہ اب جو اگلا کرکٹ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, T20 ورلڈ کپ انڈیا میں, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے کہہ دیا, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے بعد, کہ ہم وہاں انڈیا نہیں جائیں گے, وہ سری لنکا میں شفٹ کرا دیں. تو بھارت یہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ یہ کام کرنے کے بعد, پریشر کے آگے سرنڈر کرنا, سینٹیمنٹ کے پریشر کے آگے, اور کھیل کو داغدار کرنا, یہ انڈیا کس روٹ پر ہے؟ دیکھیے یہ پہلے تو پاکستان کے خلاف تھا نا جی, اب بنگلہ دیش بھی آ گیا پاکستان کے کیمپ میں. اور پہلے یہ بنگلہ دیش ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, انڈیا کے ساتھ, سری لنکا بھی ان کے ساتھ تھا. تو اب بنگلہ دیش الگ ہو گیا. اور میں کب کہہ رہا تھا, پہلے بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کو ساتھ لے لے. تو اب انہوں نے تو خود موقع دے دیا ہے. جو ہارڈ لائنرز ہیں, جس کا کل ہم اپنے پروگرام میں ذکر کر رہے تھے, جی یوگی صاحب, جی آدتیہ ناتھ, یوگی آدتیہ ناتھ, ان کی جی ذکر کر رہے تھے کہ وہ یہ انہوں نے تو سارا یہ محاذ کھولا ہے اگینسٹ شاہ رخ خان, اور انہوں نے یہ جو بنگلہ دیشی پلیئر کو آئی پی ایل کے لیے لیا ہے, سنا کوئی 10-11 کروڑ کا, 9.2 کروڑ بھارتی روپے کی بھارتی روپے, سوچیے ہمارا 30 کروڑ بن جاتا ہے. It's not a small amount. So I think the hardliners have succeeded. Shah Rukh being a Muslim, وہ بھی ٹارگیٹ ہوئے, وہ ٹارگیٹ ہو گیا, وہ نہیں سنبھال سکا. اور اب بنگلہ دیش نے ریئیکٹ کیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم انڈیا میں نہیں کھیلیں گے. تو دیکھیے یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ آئی سی سی کا ہے. آئی سی سی ہمیشہ جب انڈیا نے بلی کیا ہے نا, دھمکیاں دی ہیں, تو آئی سی سی بکری بن گیا ہمیشہ. آئی سی سی نہیں کھڑا ہو سکا. جب ہمارے خلاف یہ کر رہے تھے تو ہم روتے رہ گئے آئی سی سی کو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے, یہ غلط ہے, آپ اس کو روکیں. اور انہوں نے نہیں روکا, بیکاز انڈیا از دا میجر
فائنینسیئر آف کرکٹ. تو اس لیے پیسہ ٹاکس لائک گنز ٹاک ود ڈونلڈ ٹرمپ, تو پیسہ ٹاکس ود آئی سی سی. تو اب یہ ہوا کہ اب بنگلہ دیش بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے, انڈیا نہیں آئیں گے, انڈیا نہیں جائیں گے. تو اب یہ ہے کہ اب وہ اس کے میچز بھی پھر سے ری شیڈیول کرنے پڑیں گے. جی. تو میرا خیال ہے کہ دس از دا فرسٹ اسٹیج. بنگلہ دیش کی ٹیم کمزور ہے, پاکستان کی ٹیم کمزور ہے. اگر پاکستان کی ٹیم اتنی اسٹرانگ ہوتی اور بنگلہ دیش کی ٹیم اسٹرانگ ہوتی جتنی آسٹریلیا اور انگلینڈ ہے, تو یہ اپنی بات منوا لیتے. مگر ابھی انڈیا جب دھمکی دیتا ہے تو وہ یہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانیں گے ہم نہیں کھیلیں گے. جی. اور ہم اپنا ایک نیا, جیسے ہم نے آئی پی ایل بنایا ہے, ہم اپنی ایک لیگ بنا لیں گے, ٹیسٹ کرکٹ, یہ کرکٹ, وہ کرکٹ, ہم آئی سی سی چھوڑ دیں گے, ہم اپنا ایک آئی سی سی بنا لیں گے. یہ دھمکی ہے, کیونکہ سارے براڈ کاسٹرز ان کے ہیں. تو کرکٹ کے جو سب سے پیسہ زیادہ آتا ہے, جو ویورشپ ہے, وہ ساری انڈیا میں ہے. تو یہ دھمکی سے آئی سی سی بھاگ جاتے ہیں, ہر بات ان کی مان لیتے ہیں. مگر اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیم ٹاپ 4 ٹیمز میں ہوتی تو دین یہ جو تھریٹ انڈیا کی ہے نا, اس کو آپ ٹیکل کر سکتے تھے کہ اچھا جی ٹھیک ہے, نہیں انڈیا کھیلتا نہ کھیلے, ہم آسٹریلیا, انگلینڈ, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش ٹاپ ٹیمز ہیں, ہمیں ساؤتھ افریقہ ہم کھیل لیں گے. مگر انفارچونیٹلی بنگلہ دیش کی ٹیم بھی کمزور ہے, افغانستان بھی کمزور ہے, ہم بھی کمزور ہیں. اس وقت جو ٹاپ ٹیمز ہیں دے آر انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ اینڈ پاسبلی ان ساؤتھ افریقہ. یہ اس وقت کی ٹاپ ٹیمز. تو اس لیے آئی تھنک ہماری بات اور بنگلہ دیش کی بات کا وزن اتنا نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہماری ٹاپ ٹیم تھی, ٹھیک, اور بنگلہ دیش کی ٹیم بھی بہتر تھی آج سے. سو آئی تھنک آپ کی اگر پرفارمنس بہتر ہوگی تو آپ کی آواز بھی تکڑی ہوگی. سو اس لیے یہ جو ریسنٹ 2-3 سال میں ہماری ٹیم کی کمزوریاں, وہ دیٹ ہیز آلسو ریڈیوس دا نیگوشیٹنگ پاور آف پی سی بی. اسی طریقے سے بنگلہ دیش اور سری لنکا کا بھی یہی حال ہے. تو آئی تھنک یہ جو ایشین کرکٹ کاؤنسل جو ہے یہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے اس وقت, اور نقوی صاحب کو چاہیے کہ یہاں اپنا پورا گروپ بنائیں, اس کو تکڑا کریں, اور اس گروپ کے تحت انڈیا کو تھوڑا سا سائڈ لائن کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گروپ کو تکڑا کریں. اب صرف ایک سری لنکا رہ گیا ہے. اگر سری لنکا اور بنگلہ دیش اور پاکستان کا ایک گروپ بن جاتا ہے, انڈیا بہت کمزور ہو جائے گا. بیکاز یہی 4 تو ٹیمز ہیں ایشین کرکٹ کاؤنسل میں, تو اس میں 3 ایک سائڈ پہ ہو گئی تو ایشین کرکٹ کاؤنسل انڈر تھریٹ آ جاتی ہے. جب وہ انڈر تھریٹ آتی ہے تو پھر آئی سی سی کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں. یہ جو باہمی تعلقات ہیں خطے میں بھارت کے ساتھ مختلف ممالک کے, یہ اس کی وجہ سے کرکٹ پر بھی اثر پڑ رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں عثمان ہادی کی ہلاکت ہوئی, پھر حسینہ واجد جیسے بھارت میں پناہ لے کر بیٹھی ہیں, تو وہ ہمیں کرکٹ کے میدان میں نظر آنا شروع ہوا. سیٹ صاحب اپنے انالیسس میں آپ بتا چکے ہیں کہ بھارت خطے میں آئسولیٹ ہو چکا ہے, تو کرکٹ کے میدان میں بھی اسے آئسولیٹ کرنا زیادہ مشکل اور زیادہ دور تو نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, مگر وہ پیسہ ہے نا, وہاں سیاسی آئسولیشن از ناٹ دی ایشو. وہاں کے پیسہ کس کے پاس ہے, اور اس کے لیے یہ 3 کنٹریز کا ملنا بھی کافی نہیں ہوگا. بیکاز یہ 3 کنٹریز کمزور کنٹریز ہیں, یہ کٹی کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتی خاص. دیکھیے نا, جو پیسہ آئی سی سی کو آتا ہے نا, اس میں سے سب سے زیادہ پیسہ انڈیا کی کنٹریبیوشن ہے, بی سی سی آئی کی, انڈین کرکٹ. اور جو لوگ براڈ کاسٹنگ کرتے ہیں, جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں براڈ کاسٹ, وہ بھی انڈین کمپنیز ہیں. وہ کوئی اور آسٹریلین کمپنی نہیں ہے, گوری کمپنی نہیں ہے, برٹش کمپنی نہیں ہے, انڈین کمپنیز. یہ سونی اور یہ سب لوگ جو ہیں آل انڈین اونڈ کمپنیز. تو آئی تھنک اس قسم کی ایشوز ہیں. تو پاور آف منی اینڈ پاور آف منی از لنک ٹو دا کوالٹی آف دا گیم یو پلے اینڈ دی ویورشپ. اب پاکستان کی ایک اچھی خاصی ویورشپ ہے, بنگلہ دیش کی بھی اچھی خاصی ہے, مل کے دے کین بی اے بگ, مگر ان کی ٹیمز کمزور ہیں. ہم نے تو پچھلے 3-4 سال 5 سال میں کوئی سپر سٹار تو نکالا کوئی نہیں ہے. دیکھ لینا, ایک زمانہ تھا کہ ہر سال یا ہر دوسرے سال کوئی نہ کوئی ینگسٹر سٹار ویلیو نکلتی تھی. اب وہ ہمارے ہاں تو میرا خیال 5-6 سال ہو گئے ہیں, ایک آدھ ہے سیمی سٹار جو سیمی ویلیو, ادروائز آپ نے کوئی خاص. بابر اعظم از دا لاسٹ, وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے چمکتے ہیں پھر مدھم پڑ جاتے ہیں, ہے تو کوالٹی سٹار نا. تو مگر اب بنگلہ دیش کے اندر بھی کوئی خاص نئے سٹارز نہیں نکلے. انڈیا از پروڈیوسنگ نیو سٹارز ایوری ایئر. Every year. It's the only country جس میں every year they produce a batting great or a bowling great. حیران کر دیتے ہیں ان کے پلیئرز. ابھی ینگسٹرز وہاں کی ڈومیسٹک کرکٹ از ویری اسٹرانگ, بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ڈومیسٹک کرکٹ از ناٹ ایز اسٹرانگ ایز اٹ شوڈ بی. ہم سارا پیسہ آج کل بلڈنگس میں لگا رہے ہیں, کرکٹ کے اوپر بھی لگانا چاہیے, لگائیں گے آئی ایم شیور, بٹ
quality of cricket in Pakistan is not very good right now. It is okay. But اللہ کرے کہ اور یہ جو اب ریسنٹلی کچھ ٹیموں سے یہ لوگ جیتے ہیں, ہم لوگ جیتے ہیں, اللہ کرے کہ تکڑے ہو کے آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے. The real test is the World Cup. If you do well in the World Cup, your power will go up. PCB will become important. محسن نقوی کی بات سنیں گے لوگ. اور اگر ہم eliminate ہو گئے تو پھر کتنے جاؤ گے اسی.